آج ہم ایک بہت پرانی لیکن ہمیشہ نئی رہنے والی کہانی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے معمولی نظر آنے والے کاموں کے پیچھے بہت بڑے نتائج چھپے ہو سکتے ہیں۔ یہ دیانتداری، خوف اور سچائی کے اصل وزن کے بارے میں ایک گہرا سبق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بے ایمانی، ایک معمولی سا دھوکہ، آخر اس کا وزن ہوتا کتنا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا ہلکا ہوتا ہے جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اس کہانی میں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے قوم مدین سے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جن کا سارا دار و مدار تجارت پر تھا، مطلب خرید و فروخت ہی ان کی زندگی کا محور تھا۔ لیکن ان کی اس تجارت میں ایک بہت گہری خامی تھی۔ دیکھیں، جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے نا، تو پورا ناپ تول کر وصول کرتے، ایک ذرہ بھی کم نہیں۔ لیکن جب بیچنے کی باری آتی تو ڈنڈی مارتے اور ہمیشہ حق سے کم دیتے۔ اور یہ کوئی کبھی کبھار کی غلطی نہیں تھی، نہیں، یہ تو ان کا روز کا کام بن چکا تھا، ایک منظم طریقہ۔ اسی قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کی، انہیں خبردار کیا کہ بھائی دیکھو، ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ لیکن جب صرف باتوں سے بات نہیں بنی تو قدرت نے ایک بالکل الگ، ایک عملی سبق کا انتظام کیا۔ ایک ایسا سبق جو لفظوں سے نہیں بلکہ دریا کی بھپری لہروں کے بیچ سکھایا جانا تھا۔ اس خاص سبق کے لیے قوم کے ہی ایک سمجھدار آدمی کو چنا گیا، کوئی ایسا جو بات کی گہرائی کو سمجھ سکے اور پھر اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچا سکے۔ اب ذرا منظر کو تصور میں لائیں، ایک خوفناک بھپرا ہوا دریا، تیز اور اونچی لہریں، اور اس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کمزور سی کشتی جو بری طرح ہچکولے کھا رہی ہے، اور اس میں سوار اس شخص پر لمحہ بلمحہ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ کشتی اب ڈوبی یا تب ڈوبی۔ اور یہیں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب اس شخص کا جو جسمانی خوف تھا نا، وہ ایک روحانی خوف سے جڑنے والا تھا۔ سوچیں ذرا، عین اس لمحے جب خوف بالکل سر پر تھا، جب جان جانے کا ڈر تھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جس نے اسے اپنے سارے اعمال کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ موت کے اس خوف نے اور صورتحال کی سنگینی نے اس شخص سے سارا جھوٹ نکلوا دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کانپتی آواز میں اپنی غلطی کا صاف صاف اقرار کر لیا، جی ہاں، میں نے کئی بار ایسا کیا ہے۔ بس یہیں پر حضرت شعیب نے اس دنیاوی خوف کو اللہ کے حساب کے خوف سے جوڑ دیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ جو دریا کی لہروں کا ڈر ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں اس خوف کے سامنے جو آخرت میں اپنے اعمال کی جواب دہی پر محسوس ہوگا۔ اب کہانی کا رخ اس شخص کی اندرونی کیفیت کی طرف مڑتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس طاقتور سبق کا اس پر فوری اثر کیا ہوا۔ وہ ایک جملہ اس شخص کو اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جس چیز کو وہ ایک معمولی سے بے ایمانی سمجھ کر کرتا آیا تھا، اس کا اصل وزن، اس کا بوجھ کتنا زیادہ ہے۔ یہ کہانی اصل میں ہمیں اخلاقی وزن کا تصور سکھاتی ہے۔ مطلب ہمارے ہر کام کا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا کیوں نہ ہو، ایک وزن ہوتا ہے جو شاید ہمیں اس دنیا میں محسوس نہ ہو، لیکن اس کا حساب ضرور ہوتا ہے اور اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ تو کیا کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، کہانی کا اختتام یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک شخص کو سکھایا گیا سبق پوری قوم میں تبدیلی کی وجہ بن گیا۔ وہ شخص کشتی سے صحیح سلامت کنارے پر پہنچا۔ اس نے پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی بے ایمانی سے سچی توبہ کی۔ لیکن بات یہیں پر رکی نہیں۔ جب اس نے اپنی یہ پوری کہانی دوسروں کو سنائی تو قوم مدین کے بہت سے لوگوں کے دل بدل گئے۔ ایک شخص کا تجربہ پوری قوم کے لیے تبدیلی کی ایک لہر بن گئی۔ یہ صدیوں پرانا قصہ آج ہمارے لیے بھی ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سے بظاہر چھوٹے کام ہیں جن کا اخلاقی وزن شاید ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے؟